بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابن العربی کون تھے اور ان کا صندوق جس کے پیچھے استاد اعظم پیٹروچو، ٹائٹوس، کاردینال تھومس اور بہت سے صلیبی تھے، وہ اس صندوق کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہوئے تھے اور ابن العربی کے اس صندوق میں کیا تھا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ تاریخ اسلام میں آج تک صرف 2 بڑے اسلامی دانشور پیدا ہوئے ہیں۔ یہ استادوں کے استاد مولانا روم اور شیخ ابن العربی ہیں۔ ان دونوں کی فکر نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ ابن العربی 1165 میں اسپین کے شہر مرسیہ میں پیر کی رات 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مشرق والے آپ کو ابن العربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ابن العربی کے والد علی بن محمد، جو کہ ایک صحابی زاہد، عالم اور متقی تھے۔ ابن العربی 8 سال کی عمر میں مرسیہ سے اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں اندلس کے دارالخلافہ اسپیلیا آ گئے اور 598 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل میں ابن العربی مرسیہ اور اشبودہ میں طے کر چکے تھے۔ مرفچہ دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ ابن العربی کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ ابن العربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کو علم کا سمندر بنایا تھا۔ ابن العربی لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی نسلوں کا حساب لگا لیتے تھے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے بانی جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اور اللہ پاک نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ ابن العربی ہی تھے۔ ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کا عروج ابن العربی کی دعا کا ہی نتیجہ تھا۔ ابن العربی نے ارطغرل سے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، یہ اس وقت دوبارہ ظاہر ہوگی جب سین یعنی سلیم اور شین یعنی شام میں داخل ہوگی، اور سین کا تعلق تمہارے خاندان کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس سین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں میں لیں گے، اور یوں تمہاری قسمت کا تیر اپنی فضا کی بلندی کو چھو لے گا۔ ابن العربی کی پیش گوئی 300 سال بعد 1516 میں پوری ہوئی۔ ابن العربی 1240 میں دمشق میں انتقال فرما گئی۔ ان کی تدفین کے کچھ عرصے بعد واقعی ان کی قبر غائب ہو گئی۔ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن انہیں قبر کا نشان تک نہ ملا۔ پھر اس کے بعد 1510 میں سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کا حکمران بن گیا۔ اس نے 1516 اور 1517 میں شام، اردن، فلسطین اور مصر فتح کر لیا۔ دمشق اس وقت بھی شام کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ سلطان سلیم 1516 میں شام کی فتح کے بعد شام میں داخل ہوئے تو شہر کے قدیم محلے کی ایک دیوار گری اور اس دیوار کے پیچھے سے ابن العربی کی قبر ظاہر ہو گئی۔ لیکن اب ابن العربی کے پاس جو صندوق تھا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی قمیض تھی، جو ابن العربی تک محمد یوسفی کے توسط سے آئی تھی، اور جو جنگجو اس قمیض کو پہن کر میدان جنگ میں اترتا تھا تو وہ ہمیشہ فتح یاب ہو کر لوٹتا تھا۔ سلطان محمد فاتح جب اس نے اس دنیا پر حملہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے بھی یہی قمیض پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس دنیا فتح ہو گیا۔ جب یہ بات صلیبیوں تک پہنچی تو وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس صندوق میں ایسا کیا ہے کہ جو بھی جنگجو اس صندوق کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ فتح یاب ہو جاتا ہے۔ ابن العربی ارطغرل غازی کے شیخ اور روحانی استاد تھے۔ ارطغرل غازی ابن العربی کی بہت عزت کرتے تھے۔ شیخ ابن العربی کو یہ معلوم تھا کہ ارطغرل غازی ہی وہ نوجوان ہے جس کے ہاتھوں امت مسلمہ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، جس کے ہاتھوں بننے والی سلطنت 650 سال تک امت مسلمہ کا دفاع کرے گی۔ اس لیے انہیں ہی یہ صندوق دیا جائے۔